کہہ دو زارا تم مذاق کر رہی ہو، وگرنہ میں یہیں غش کھا کر گر پڑوں گی۔ رابعہ نے اپنے سامنے پریشان حال چہرہ لیے کھڑی زارا کو دیکھتے سینے پر ہاتھ رکھتے ڈرمائی انداز میں کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں رابی، گھر سے نکلتے وقت میں نے پیسے پرس میں رکھے تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ زارا نے کاندھے پر لدا پرس کھنکھالتے روحانسی آواز میں بتایا۔ دونوں اس وقت مال میں موجود انڈر گارمنٹس کی شاپ پر کھڑی تھیں۔ بل پیمنٹ کا وقت آیا تو زارا کو معلوم ہوا اس کے بیگ میں رقم موجود ہی نہیں ہے۔ اب اب کیا ہوگا زارا؟ کیا ہمیں سامان واپس کرنا ہوگا؟ اوف خدایا، کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کاش میں تمہاری بات مانتے اس مال میں آنے کی بجائے کسی لوکل بازار کا رخ کر لیتی تو سامان واپس کروانے میں ہچکچاہٹ یا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، لیکن میں بھی نہ۔ رابعہ ماتھا پیٹتے خود کو کوستی پل میں ہذیانے ہوئی تھی۔ ریلیکس رابی، ریلیکس۔ نہ ہم سامان واپس کریں گے نہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے یوں حواس باختہ ہوتا دیکھ زارا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے فوراً اس کے ہاتھ تھامتی تسلی دی۔ کیسے؟ رابعہ نے الجھ کر استفسار کیا۔ رقم ان کے پاس موجود نہ تھی، آخر کون سی دوجی راہ تھی جنہیں شرمندگی سے بچا پاتی؟ جواباً زارا نے نچلا لب دانتوں تلے کترتے ایک طاہرانہ نظر ارد گرد ڈالی۔ وہاں اس کی نگاہ شاپ میں داخل ہوتے شخص پر پڑے۔ سوٹڈ بوٹڈ نوجوان پر نظر پڑنے کی دیر تھی، اس کی سیاہ نگاہیں ایک شیطانی سوچ تلے چمکی۔ بتاتی ہوں کیسے۔ اگلے ہی پل وہ رابعہ کا ہاتھ تھامے سیل گرل کی جانب بڑھی جو انہی کی منتظر تھی۔ میم، پیمنٹ۔ سیل گرل نے ان کے قریب آنے پر رقم کا مطالبہ کیا۔ رابعہ کا سانس سوکھا جبکہ زارا کے لب جبرن مسکان میں ڈھلے۔ وہ شخص دیکھ رہی ہیں آپ، لمبا چوڑا وجہ مرد، وہ میرے شوہر ہیں، بل وہ پے کریں گے۔ جائیں ان سے تقاضا کریں، تب تک میں اور سامان دیکھ لوں۔ سیل گرل کے ہاتھوں سے سامان تھامتے لبوں پر مسکان سجائے کہتی وہ شاپ کے دروازے پر استادہ وجود کی جانب اشارہ کرتے پلٹی۔ سیل گرل نے سر کو خم دیتے اس نوجوان کی جانب قدم بڑھائے جس کی وجاہت اسے پل میں زیر کر گئی تھی۔ سر پیمنٹ کر دیں۔ سیل گرل نے انٹرس پر کھڑے احمد راؤ کے نزدیک آتے اسے مخاطب کیا۔ احمد جو اپنی بہن زرتاشا کی تلاش میں غلطی سے اس شاپ میں قدم رکھنے کے بعد انتہائی خفت و خجالت میں ڈوبا، قدم واپس نہ بڑھا پایا تھا، سیل گرل کے مخاطب کرنے پر اچنبے میں ڈوبا۔ پیمنٹ؟ لیکن کیوں؟ ارد گرد موجود سامان سے نظریں چراتے سرخ رنگت اور ماتھے پر بل لیے مستفسر ہوا۔ کیونکہ آپ کی وائف نے کہا ہے کہ پیمنٹ آپ کریں گے۔ سیل گرل کے لفظوں نے احمد راؤ کو دھچکا دیا۔ وائف؟ مزے کا خیز، وہ تو عورتوں سے کوسوں دور رہنے والا مرد تھا جو نظر بھر کر صنف مخالف کو دیکھنا تک وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ سوری، کیا کہا؟ میری وائف؟ چند ثانیے صدمے و حیرت کے زیر سر خاموش رہنے کے بعد احمد نے اپنی جانب اشارہ کرتے اس کے لفظ دہرائے۔ جی سر، آپ کی وائف؟ ہاں، وہ جو ریک کے پیچھے کھڑی ہیں، سفید کپڑوں والی۔ وہ دونوں جو داخلی دروازے پر احمد کے کھڑے ہونے کے سبب فرار کی راہ مسترد دیکھ ریک کے پیچھے جا چھپتے دزدیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس کے دروازے سے ہٹنے کی منتظر تھی۔ سیل گرل کے ہاتھوں یوں پکڑے جانے پر اپنی آنکھیں زوروں سے میچ گئیں۔ احمد نے فوراً سیل گرل کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھا۔ نظر مقابل پر پڑنے کی دیر تھی کہ وہیں ٹھہر سے گئی۔ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نکوش، سفید لباس، کلائیوں میں اسٹیل کی چوڑیاں جبکہ کانوں میں جھمکے۔ واللہ، وہ ایک آنکھ کھولے لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھتی اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ وہ جو صنف مخالف پر نظر ڈالنا تک گوارا نہ کرتا تھا، آج ٹکٹکی باندھے اس انجان لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب کھسیانی ہنستے ہنستے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ آپ بھی نہ جانم، یوں اجنبیت کا اظہار کرتے اسے کنفیوز کر دیا۔ وہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ آیا میں آپ کی بیوی ہوں بھی یا نہیں۔ رابعہ اگر کہتی تھی کہ زارا الماس کو اداکاری میں مہارت حاصل ہے تو غلط نہ تھا۔ وہ کمال اداکاری کا مظاہرہ کرتے اپنے عمل کے رد عمل کا خوف بھلائے احمد کے نزدیک آتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ کھردرے ہاتھ کی ہتھیلی سے نیور روئی کے گالے کی مانند لمس کا ٹکرانا تھا کہ احمد راؤ اگلا سانس بھرنا بھول بیٹھا۔ لفظ جانم سماعتوں میں رس کھل گیا جبکہ دل کی دنیا میں تلاطم سا برپا ہوا۔ چلیں اب کر بھی دیں پیمنٹ۔ ہنوز ٹکٹکی باندھے خود کو تکتے احمد کو دیکھتے زارا نے مسمسی شکل بنائی گو کہ بن آواز التجا کی تھی کہ وہ اس کی اس ڈھونگ میں اس کا ساتھ دے جائے۔ احمد ہوش میں لوٹتا لبوں پر امڑانے والی مسکان ضبط کرتا اپنی جیب سے کارڈ نکالتا سیل گرل کی جانب بڑھا گیا، اور وہ جو من ہی من میں دعا گو تھی کہ مقابل اس کے جھوٹ کا خلاصہ کرتے اسے شرمندگی میں مبتلا نہ کرے، سکون کا سانس بحال کر کے۔ آئی مسٹ سے آپ دونوں ساتھ میں ہیں، بے حد حسین لگ رہے ہیں، پرفیکٹ میچ۔ آپ بہت لکی ہیں سر، آپ کی وائف نے تقریباً 2 گھنٹے وقف کیے ہیں آپ کو سرپرائز دینے کے واسطے، کچھ اسپیشل ڈریسز منتخب کرنے کے لیے۔
سیل گرل میں نے خیزی سے کہتی وہاں سے روانہ ہوئی اور عقب میں کھڑی زارا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ڈریسز تو رابعہ نے اپنے لیے خریدے تھے جنہیں سیل گرل اس سے جوڑ بیٹھی تھی، جبکہ احمد کے سرخوتے کان اسے گھیرتی شرم کا پتہ دے گئے تھے۔ ساتھ سینے میں ہلچل سی مچ چھٹی تھی۔ وہ بخوبی واقف تھا کہ وہ ڈریسز کس نوعیت کے تھے۔ قبل اس کے زارا مقابل کا ہاتھ آزاد کرتے اس سے دوری بناتی، عقب سے گونجنے والی بے یقینہ آواز سنتے وہ آنکھیں میچے نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں احمد؟ کیا دیکھ رہی ہوں تمہاری بیوی؟ تم نے شادی کب کی؟ یہ بے یقین آواز زرتاشا کی تھی۔ اس نازل ہوتی مصیبت پر نہ صرف زارا گھبرائی تھی بلکہ احمد بھی بوکھلا سا گیا تھا۔ وہ زارا کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اپنے تاثرات پر قابو پاتے پلٹا۔ زارا نے ہاتھ آزاد کرنے کی صحیح کی لیکن ناکام رہی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ احمد کے کان کے نزدیک جھکتے وہ ہاتھ آزاد کرنے کی تگدو کرتے دانت پیستے بولے، کبھی نہیں، آپ نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے، آپ ہی نکالیں گے۔ احمد دھیمے لہجے میں کہتے زرتاشا کی جانب متوجہ ہوا جو آنکھیں سکیڑے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تاشو، میں آپ کو اس بابت بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ احمد نے گلا کھنکارتے بات کا آغاز کیا۔ کب؟ باپ بننے کے بعد؟ مطلب کب؟ تم مجھے یہاں شاپنگ کروانے نہیں، یہاں اپنی بیوی کو نائٹیز دلوانے لائے تھے، اور میں پاگل اس قدر خوش ہو گئی کہ صدا کا مصروف میرا بھائی میرے لیے وقت نکال رہا ہے۔ زرتاشا نے لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ احمد سٹ پٹایا، ساتھ زارا بھی۔ دونوں نے بیک وقت قدم اس شاپ سے باہر رکھے۔ ایسی بات نہیں ہے تاشو، ایک بار تحمل اور تفصیل سے میری بات سنیں۔ احمد نے زارا کا ہاتھ آزاد کرتے زرتاشا کی جانب قدم بڑھائے اور فرار کے موقع کی تلاش کے منتظر زارا فوراً ایک کونے میں کھڑی رابعہ کی جانب بڑھتے ان دونوں کی نظروں میں آئے بنا وہاں سے یوں غائب ہوئی مانو گدھے کے سر سے سینگ۔ تفصیل سے بات تو ہوگی اب، لیکن حویلی میں، جلدی لوٹو حویلی اپنی بیوی کو لیتے۔ زرتاشا شدید دل برداشتہ ہوئی تھی، دو ٹوک لہجے میں کہتی اپنی گود میں موجود ارحم پہ گرفت مضبوط کرتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ تیش کے باعث وہ زارا کا وہاں سے غائب ہونا محسوس ہی نہ کر پائی تھی۔ احمد نے سخت پریشانی کے عالم میں اپنا ماتھا مسلا۔ وہ یہ کس بن بلائی مصیبت میں آن پھنسا تھا؟ کچھ پل قبل گھیرتے تمام احساسات یکدم تیش میں بدلے تھے۔ تم لڑکی؟ وہ بل کھاتے پلٹتے زارا کو مخاطب کر گیا لیکن سامنے اسے نہ پاتی اس کے سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ سرمئی نگاہوں نے شاپ کا طواف کرتے اسے تلاشا لیکن تلاش ناکام لوٹی۔ براوو احمد راؤ، براوو۔ آبیل، مجھے ماں کے مترادف یہ مصیبت میرے گلے آن پڑی۔ کہاں ڈھونڈوں اب اپنی منہ بولی بیوی؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ محض بڑبڑاتا رہ گیا۔ یہ کیا تھا زارا؟ مال سے قدم باہر رکھتے اسے اقدام کے سبب ششدر رابعہ مستفسر ہوئی۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک جگاڑ تھا، زارا نے لاپرواہی سے کہتے کاندھے اچکائے۔ جگاڑ؟ تم ایک انجان مرد کو اپنا شوہر کے آئی ہو اور وہ بیچارہ اپنی بہن کی نظروں میں مجرم بن بیٹھا ہے۔ زارا، رابعہ نے لفظوں پر زور دیتے اسے سنگینی کا احساس دلایا۔ اف رابی، جدید دور ہے، آج کل تو یوں پرینک بھی کیے جاتے ہیں، اور کون سا اس سے میرا دوبارہ سامنا ہونا ہے؟ رات گئی بات گئی۔ زارا نے ہوا کے دوش پر اڑتے اپنے بال سمیٹے۔ یہ دنیا ہے، یہاں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے، اور جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا تھا آئی ایم ڈیم شیور وہ ضرور تم سے اپنا دل وابستہ کر بیٹھا ہے۔ رابعہ کے کہنے پر زارا کے ذہن کی سکرین پر احمد راؤ کی سرمئی لو دیتی متبسم نگاہیں ایک تصویر بنتے ابھر آئیں۔ اس کا ٹکٹکی باندھے دیکھنا یاد آئے تو دھڑکنیں زور پکڑ گئیں۔ پہلی ملاقات میں کہاں کسی سے دل وابستہ ہو جاتا ہے رابی؟ اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکال دو اور یقین کرو وہ شخص بھی بھول بیٹھے گا۔ گھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، مجھے جاب کے لیے اپلائی بھی کرنا ہے۔ اپنا سر جھٹکتے رابی کے ماتھے پر 2 انگلیوں کا زور ڈالے کہتی وہ رکشہ رکواتے اس میں سوار ہوئی۔ اس بات سے انجان کے دل تو دل ہے، اسے ذرا سی ڈھیل دو تو ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ اسے جو بھا جائے وہ اسے وابستگی اختیار کر جاتا ہے، پھر چاہے پہلی ملاقات ہو یا سالوں کا ساتھ۔ نام زارا الماس، عمر 22 سال، اسٹیٹس غیر شادی شدہ، ایک باپ 2 بہنیں۔ افسوس کے ساتھ باپ حالیہ حادثے میں اپاہج ہو بیٹھا ہے اور گھر کی تمام ذمہ داری زارا الماس کے ناتواں کاندھوں پر آن ٹھہری ہے۔ ایک بڑی بہن ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود سال کے 6 ماہ باپ کے گھر گزارتی ہے، جبکہ ایک چھوٹی بہن ہے جو میٹرک کی طالبہ نوکری کی اشد ضرورت ہے لیکن تجربہ نہ ہونے کے سبب کہیں اچھی نوکری ملنے سے قاصر ہے۔ راؤ انٹرپرائزز کی عالیشان بلڈنگ کے 7ویں مالے اس مخصوص آفس میں موجود سربراہی کرسی پر براجمان شخص اپنے پی اے کی جانب سے موصول ہونے والی اس تفصیل و تعارف پر مسکراتے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے نظریں سفید ریلنگ پر جمع گیا۔ زارا الماس، زیر لب اس کا نام پکارتے وہ آنکھیں لہجے بھر کے لیموندے آنکھوں کے پردوں پر ابھر آنے والے اس کے عکس کا دیدار کرتے آنکھیں کھول گیا۔
مس زارا الماس کو جوائننگ لیٹر بھیجو۔ کرسی کی پشت چھوڑتے وہ ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ تھامتے تحکمانہ لب و لہجے میں بولا، کس پوسٹ پر اپوائنٹمنٹ کیا جائے سر؟ پی اے نے مؤدبانہ سوال پوچھا۔ وہ بطور میری پرسنل سیکرٹری آفس جوائن کریں گی، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلد۔ پیپر ویٹ گھماتے کہتا وہ پی اے کو حیران کر گیا تھا۔ اور میں؟ اسے نوکری چھن جانے کا خدشہ لاحق ہوا۔ بے فکر ہو آغا، تمہیں پروموٹ کر رہا ہوں پی اے سے مینیجر۔ اسے یوں خوفزدہ ہوتا دیکھ احمد راؤ کی مسکان گہری ہوئی۔ آغا نے سکون کا سانس بحال کرتے سر کو خم لیتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ دال میں کچھ تو کالا تھا۔ وہ جو نسوانیت گریز مرد تھا آج ایک لڑکی کی بابت الف سے یہ تک جاننے کے مستضاد اسے بطور پرسنل سیکرٹری ہائر بھی کر چکا تھا۔ سو تلاش ختم ہوئی زارا الماس۔ میری زندگی میں جو طوفان آپ نے برپا کیا ہے اسے تھامنے اور شانت کرنے کے ذمہ اب آپ کا ہے۔ احمد تخیل کی دنیا میں زارا سے مخاطب ہوا۔ جب سے یہ انوکھا حادثہ پیش آیا تھا تب سے لے کر آج تک اسے حویلی سے لاتعداد کالز اور میسیجز موصول ہو چکے تھے، جن میں ہر ایک نے اپنی خفگی کا برملا اظہار کیا تھا۔ تاہم یہ حکم بھی صادر کیا گیا تھا کہ وہ جلد از جلد حویلی کی بڑی بہو کو لیتے حویلی لوٹ آئے، اور اس حکم کی تعمیل کی خاطر وہ زارا الماس کی تلاش شروع کر چکا تھا، جو آج انجام کو پہنچی تھی۔ جلد زارا الماس اس کے روبرو آنے والی تھی، اور اس کے بعد کے لائحہ عمل سے محض احمد راؤ میں واقف تھا۔ میں کمن سر؟ آفس کا دروازہ ذرا سا واں کرتے اس نے گلاس وال کی جانب رخ کیے کھڑے احمد راؤ کی چوڑی پشت تکتے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ یس کمن۔ احمد جو اس کا ہی منتظر تھا اجازت دے گیا۔ زارا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے پر اعتمادی کا لبادہ اوڑھتے قدم اندر رکھا۔ مقابل کا توانا ورزشی وجود اور گھمبیر مردانہ آواز اسے معروف کر گئی تھی۔ اسے کل شب اس معروف کمپنی سے جوائننگ لیٹر موصول ہوا تھا، اور وہ کئی ثانیے ششدر و بے یقین رہنے کے بعد آج صبح دوڑی دوڑی یہاں چلی آئی تھی۔ ہاتھ میں تھامی رکھی فائل پر گرفت مضبوط کرتے اس نے تذبذب میں ڈوبے ایک نظر بے حس و حرکت کھڑے احمد پر ڈالتے ٹیبل کے پاس رکھی کرسی کی جانب دیکھا۔ میرا نام زارا ہے، زارا الماس۔ جوائننگ لیٹر پر موصول ہوا تھا بطور پرسنل سیکرٹری۔ مقابل کو خاموش دیکھ اس نے اپنا تعارف دینا ضروری سمجھا۔ احمد کے نابی لب مسکان میں ڈھلے، وہ بنا اس کے جانے پلٹے ٹیبل کی سمت بڑھا، اور اس کا نیم رخ چہرہ دیکھتے زارا کا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں تو دیکھا ہے میں نے اسے، لیکن کہاں؟ نظریں جھکائے من ہی من میں خود سے کہتے اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ بیٹھ جائیے مس زارا الماس۔ احمد نے سربراہی کرسی سنبھالتے اسے خود میں مگن دیکھ مخاطب کیا۔ زارا نے چونکنے کے انداز میں سر اٹھایا، اور اگلے ہی پل وہ جہاں کی تہاں کھڑی برف کا مجسمہ بنی۔ یہ دنیا ہے، یہاں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ رابعہ کے چند لفظوں کی سماعتوں میں باز گشت ہوئی۔ اس کا سر بے ساختگی کے عالم نفی میں ہلا۔ یہ دنیا اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے یا اللہ، آخر کیوں؟ مسمسی شکل بنائے اس نے زیر لب کہتے احمد راؤ کی خود پر ٹکی شوخ نظروں سے نظریں چراتے مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق قدم آگے بڑھاتے کرسی سنبھالی، ساتھ ارادہ باندھا کہ وہ رتی برابر شناسائی کا اظہار نہ کرے گی۔ امید کرتا ہوں مجھے یہ پہچاننے میں زیادہ دیر نہ لگی ہوگی آپ کو۔ احمد کو اس کے تاثرات لطف دے رہے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ مقابل بیٹھی لڑکی کے ذہن میں پلتی ہر ایک سوچ پڑھ پا رہا تھا، یا پھر شاید مقابل کی آنکھیں آئینہ بن بیٹھے اس کی سوچ کی عکاسی کر رہی تھیں۔ نہیں تو میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ہم یقیناً پہلی بار مل رہے ہیں۔ گو کہ وہ سٹ پٹا اٹھی تھی مقابل کے لفظوں پر، لیکن پھر بھی نفی میں سر ہلاتے مکر گئی۔ احمد کو اس کی توقع تھی، وہ سر جھکائے بنا آواز ہنس دیا۔ واللہ اس کی ہنسی جاذبیت رکھتی تھی۔ اوہ افسوس ہوا جان کر مس سارا الماس یا مسز احمد راؤ کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ مطلب اپنے اس محبوب شوہر کو نہیں پہچانا جس کی خاطر اسپیشل ڈریسز منتخب کرنے کے واسطے آپ نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا تھا۔ اپنی کرسی سے اٹھتے پیپر ویٹ انگلیوں کے درمیان جکڑے ٹیبل کی سطح پر گھماتے وہ زارا کے نزدیک آتا مصنوعی افسردگی سے بولا۔ زارا کا سر کرسی کے پشت لگا، مقابل اس سے محض چند انچ کی دوری پر تھا۔ وہ نہ صرف اپنی دہکتی سانسوں سے اس کی رنگت سرخ کر گیا تھا، بلکہ اس کے لفظوں نے بھی اسے سلگتے تانبے کی مانند سرخ کیا تھا۔ کس قدر بری بات ہے، کتنا ظلم ڈھایا آپ نے مجھ پر، مارا پھرا ہوں میں آپ کی تلاش میں۔ احمد کا لہجہ بوجھل ہوا تھا، آج وہ بغور اس کے نقوش دیکھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ غلافی آنکھیں جن میں گھبراہٹ و خوف کا عنصر تھا، کاجل کی سیاہی کے مترادف تھیں۔ اس کی تیکھی کھڑی ناک جس میں آج چاندنی کا چھلا دمک رہا تھا، چاند کی مانند تھی، جبکہ یاقوتی لب جو باہم سختی سے بھینچ رکھے تھے سرخ گلاب کی حیثیت رکھتے تھے۔ حسن بھی تھا، کشش بھی، معصومیت بھی، اور شوخی بھی۔ آخر کون اس پر فریفتہ نہ ہوتا؟ وہ سب بھی غلط فہمی تھی، ایک غیر ارادہ عمل
یا وقت کی ضرورت؟ میں میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ تا دیر نہ چل سکا غیر شناسائی کا ڈھونگ، تھوک نگلتے معذرت چاہے، پر میں آپ کی معذرت قبول نہیں کر سکتا۔ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالتے اس کی نزدیکی کے سبب غیر آرام دہ محسوس کرتے وہ اس سے دور ہوتا واپس اپنی جگہ سنبھال گیا۔ اس کی دوری بنا لینے پر زارا نے سانس بحال کیا جو وہ روک بیٹھی تھی۔ کیوں؟ زارا کا سوال برجستہ تھا۔ کیونکہ آپ کی معذرت اس رائتے کو نہیں سمیٹ سکتی جو آپ پھیلا چکی ہیں۔ احمد نے ہاتھ ٹیبل پر رکھے۔ مطلب؟ زارا کو احمد راؤ کی بہن درتاشا کا رد عمل یاد آیا تو کیا واقعی اس کی شرارت مقابل کے گلے کا پھندا بن بیٹھی تھی؟ مطلب یہ زارا الماس کہ آپ میری بہن کی نظروں میں مجھے مجرم بنا گئی ہیں اور خود کو میری بیوی، اب میری شادی شدہ بہن سمیت میرے بڑے صاحب، میری بی جان، میری والدہ، میرے والد، میرے چاچا، میری چاچی، میری سگی چھوٹی بہن اور بھائی، اور ساتھ میں میرے چاچا زاد بھائی بہن آپ کے منتظر ہیں۔ گو کہ حویلی کے ملازمین تک حویلی کے اس سپوت کی وجہ محترمہ کو دیکھنے کے مشتاق ہیں جو شادی محبت جیسے خرافات سے دامن بچاتا آیا تھا۔ احمد نے ذرا تفصیلی جواب دیا۔ ذرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی فیملی! اسے صدمے نے آن گھیرا تھا۔ کوئی حل؟ صدمے کے زمرے سے نکلتے استفسار کیا۔ نکاح! احمد نے کاندھے اچکائے، یک لفظی جواب دیا جو زارا کے سر پر بم کی طرح پھٹا۔ نہیں، قطعاً نہیں، یہ حل معیوب نہیں۔ آپ انہیں سچائی سے واقف کر سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، وہ سب محض ایک جھوٹ تھا۔ زارا نے نفی میں سر ہلاتے ایک سانس میں کہا۔ احمد کے شوخ تاثرات سنجیدگی میں بدلے۔ پانی پی لیجیے۔ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے زارا نے ہاتھ لگانا تو دور دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ بھلا وہ اس صورتحال میں تھی کہ پانی پیتی؟ اسے تو یہاں بیٹھنا تک دشوار معلوم ہو رہا تھا، مقابل اسے دھچکا جو دے گیا تھا۔ خام خیالی ہے آپ کی کہ میں انہیں سچائی سے آشنا کروں گا اور وہ سچ کو سچ مان بیٹھے گی۔ جس طرح ان پر میری شادی کا انکشاف ہوا ہے وہ میرے سچ کو جھوٹ گردانے گی اور جھوٹ کو سچ۔ فقط ایک ہی راستہ ہے میرے پاس اور وہ نکاح ہے، یا عام لفظوں میں کہوں تو کانٹریکٹ میرج جو ایک مدت تک قائم رہے گی۔ آپ میری بیوی بنتے میرے ساتھ میری حویلی جائیں گی اور اس کے بعد جب تک میں کوئی ارادہ نہیں ڈھونڈ نکالتا اس ڈھونگ میں میرا ساتھ دیں گی۔ عام اور سادہ لفظ، لیکن ان کا گہرا اثر۔ زارا کا دل سست روی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آخر کیسے ایک انجان شخص سے نکاح کر سکتی تھی؟ بے شک نکاح کاغذی تھا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو بھمیج کا استفسار کیا تو افسوس کے ساتھ مجھے لیگل ایکشن لینا ہوگا، ڈیفیمیشن کیس، اور اگر آپ راضی ہو جاتی ہیں تو آپ میری پرسنل سیکرٹری کی جاب بھی حاصل کر پائیں گی، ایک بہترین تنخواہ کے ساتھ۔ وہ ہاتھوں کو باہم ملائے مبہم لب و لہجے میں کہتے اسے دھمکی دے گیا۔ زارا کی رنگت متغیر ہوئی، مقابل اس سے خوفزدہ کر گیا تھا، اس کی فرار اور بچاؤ کی تمام راہیں مسترد کر گیا تھا۔ وہ مخمصے میں ڈوبی تھی، جاب کی اشد ضرورت تھی، تو وہیں وہ ایک نئی مصیبت مول نہیں لے سکتی تھی، اور سرکاری جھنجھٹوں میں پھنسنے کی تو بالکل نہیں۔ احمد اسے سوچوں کے تسلسل میں ڈوبا دیکھ کرسی کے پشت سے ٹیک لگا گیا۔ اسے گوارا نہ ہوا تھا زارا کو یوں خوفزدہ کرنا، لیکن وہ مجبور تھا۔ ہم صرف کانٹریکٹ بھی تو کر سکتے ہیں، نکاح کرنا ضروری نہیں۔ نیم رضامندی کا اظہار کیا۔ نہیں، نکاح ہوگا اور ہر حال میں ہوگا۔ احمد نے فوراً ٹیک چھوڑے۔ بات زارا کی سوانی درست تھی، لیکن مقابل کے نزدیک ناگوار، اور یہ ناگوار کیوں تھی اس سے محض وہ ہی واقف تھے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ بنا رشتے کے میرے ساتھ ایک چھت تلے کمرے میں رہتے ہوئے ایک بستر شیئر کر سکتی ہیں تو نکاح کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ مکار! حقیقت میں دل بے تاب تھا مقابل کو اپنی زوجیت میں لینے کے واسطے۔ اپنے اس جذباتی پن کی بدولت زارا کو اجنبی میں ڈوبتا دیکھ وہ فوراً گڑبڑاتے نکاح کا سبب بیان کر گیا۔ زارا نے تکان زدہ سانس بھرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ قسمت کے کھیل نرالے تھے، زندگی نے غضب کایا پلٹی تھی۔ ایک ٹکراؤ ایک حادثہ بن بیٹھا تھا، اور یہ حادثہ اس کے نزدیک خوشنما بالکل نہ تھا۔ منظور ہے۔ احمد کے وجہ چہرے کو دیکھتے منظوری دے۔ احمد کا وجود ڈھیلا پڑا، مانو وہ تعدیر اضطراب میں مبتلا رہنے کے بعد اب پرسکون ہوا ہو۔ چلیں پھر؟ احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ زارا الجھن کا شکار ہوئی۔ نکاح کرنے اور پھر حویلی۔ آپ آج ہی میرے گھر والوں سے ملاقات کریں گی۔ احمد کہتا اس کا ہاتھ بنا جھجکے تھامتا قدم آگے بڑھاتا چلا گیا، اور وہ اس سے اچانک نازل ہوتی مصیبت کے سبب شدید اعصابی تھکاوٹ میں مبتلا، نہ مزاحمت کر پائی نہ احتجاج۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ احمد کے ہمراہ شاپنگ مال میں موجود کپڑوں کی دکان میں قدم رکھتے زارا نے استفسار کیا۔ یہاں آنے سے قبل وہ دونوں نکاح کا فریضہ انجام دے چکے تھے۔ دو اجنبی اب ایک دوسرے کے سب سے نزدیک تھے۔ کپڑے لینے۔ احمد مسرور سے اس کی جانب پلٹتا جواب کو ہوا۔ کس کے؟ زارا کی ننھی پیشانی پر بلوں کا جال بچھا۔ ہم زنانہ ملبوسات کی دکان میں آئے ہیں زارا، تو ظاہر ہے آپ کے ہی کپڑے خریدیں گے، اب میں تو زنانہ لباس پہننے نہیں سے رہا۔
زارا کی خاموشی سے ایک آنکھ نہ بھائی تھی، اسی سبب خفیف سا طنز کر گیا۔ میں جانتی ہوں مسٹر راؤ، لیکن میرے لیے بھی کپڑے کیوں کر خریدنے؟ توقع کے عین مطابق وہ بھڑک اٹھی تھی، کیونکہ اب آپ احمد راؤ کی بیوی ہیں۔ درمیان میں حال چند قدم کی دوری مٹاتے وہ اس کے نزدیک آتا، اس کی سیاہ اداس و پریشان آنکھوں میں دیکھتے اسے جتا گیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے احمد راؤ کہ آپ مجھے بدل ڈالیں؟ سینے میں موجود خون کا لوتھڑا اچھل پڑا تھا اس شخص کی نزدیکی پر، لیکن کمال دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتی وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں آنکھیں آڑے تڑخ کر بولی، آپ کو بدلنا کون چاہتا ہے ذہن نصیب؟ آپ تو یوں بھی دل کی دھڑکن بے ترتیب کر جاتے ہیں۔ دل نشین لب و لہجے میں کہتا وہ اس کی رنگت سرخ کر گیا۔ نظروں کا تصادم ٹوٹا، زارا کی پلکیں لغزش کا شکار ہوتے آرس پہ سایہ فگن ہوئی، جبکہ لبوں پر مارے شرم کا پھل لگا، اور اس کا یہ محجوب انداز احمد کو محبوب کر گیا۔ وہ لبوں پر تبسم لیے پلٹا کہ دفتن زارا نے شرم کو چولہے کی آگ میں جھونکتی اس کے بازو جکڑے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ مجھ سے آئندہ اس قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کیجیے گا، میں آپ کا فلرٹ قطعی برداشت نہیں کروں گی۔ انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے کمزور سے لہجے میں کہتی اسے تنبیہ کی، اوہ وہ ایسے ہے نا ذہن نصیب کہ آپ میری بیوی ہیں اور میں آپ کا شوہر، پرمٹ ہے میرے پاس آپ سے فلرٹ کرنے کا، اور رہی بات برداشت کی تو برداشت تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی اور راہ نہیں۔ اس کی انگلی میں اپنی انگلی الجھائے اسے اپنی جانب کھینچتے کہتے وہ اپنی اس اقدام کے سبب اس کے جوڑے میں مقید بال آزاد ہوتے اس کے عارض پر جھولتے دیکھ دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سمیٹ گیا۔ زارا نے تھوک نکلا، مقابل اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کا دل تو فٹ بال کی مانند ادھر سے ادھر چھلانگ لگا رہا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں یہ نکاح محض ایک معاہدہ ہے، اس سے دوری بناتے اسے باور کروایا اور احمد کی تمام شوخی بدمزگی میں بدلی۔ یاد ہے اچھی طرح یاد ہے، اس نے یوں منہ بناتے جواب دیا مانو کڑوا بادام چبا لیا ہوں، اور اس کے یہ تاثرات زارا کے لبوں پر تبسم کے پھول کھلا گئے۔ احمد نے رخ سل گل کی جانب موڑا اور اگلے چند لمحوں میں وہاں ایک سے ایک ملبوسات کا ڈھیر لگا۔ اف خدایا، یہ زب بنا کس مصیبت میں آن پھنسی ہوں، پہلے نکاح پھر اس شخص کی شوخیاں اور اب یہ لباس۔ چینجنگ روم میں کھڑی وہ ہاتھ پشت پر لے جاتے لباس کے زب بند کرنے کی صحیح کرتے جھنجھلائے۔ مقابل اسے اپنے من پسند رنگ کا لباس دیتے بدلنے کو بھیج چکا تھا، یہاں سے انہیں حویلی کی راہ گامزن ہونا تھا۔ یہ بات محض وہی جانتی تھی کہ اس نے کس طرح گھر والوں کو مطمئن کیا تھا، یہ کہتے کہ اسے جاب مل گئی ہے، وہ ایک ضروری میٹنگ کے سبب شہر سے باہر جا رہی ہے۔ بالآخر لاکھ تگ و دو کے بعد بھی ناکامی کا سامنا کرتے وہ دروازے کے جانے بڑھے تھے۔ دروازہ ذرا سا وانک کیا تو عین سامنے دیوار سے ٹیک لگائے فون میں غرق احمد راؤ کو پایا۔ یقیناً وہ اس کا منتظر تھا۔ سنیں، ہچکچاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ سنائیں۔ احمد فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کسی کو مدد کے لیے بلا دیں گی، مجھے ضرورت ہے۔ لباس سینے سے جکڑے وہ نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں بولی، کس کی بلا، کیا ضرورت، میں ہوں نا۔ احمد سمجھ چکا تھا کہ اسے کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے، تو بھلا وہ کیوں پیچھے رہتا۔ نہیں، آپ پلیز کسی سیل گرل کو بلا دیں۔ زارا کا ضبط جواب دے رہا تھا، وہ تعدیر نرمی نہیں برت سکتی تھی۔ سٹپٹاتے ہوئے اسے رک گئی۔ احمد نے لب بھینچے ناگواری میں ڈوبتے محض سر کو خم دیتے قدم آگے بڑھائے، ایک نظر کاؤنٹر پر ڈالی جہاں محض میل سٹاف تھا، اور پھر دکان میں سیل گرل کہیں نہ تھی۔ تو آج قسمت بھی اس کے ہاتھ ساتھ تھی۔ مونچھوں تلے اس کے نابی لبوں کے کونے مسکان میں ڈھلے، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے چینجنگ روم کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ اسے تنہا لوٹتے دیکھ زارا نے بھویں ریز کرتے سوال کیا۔ کوئی عورت یا لڑکی موجود نہیں، آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ کو میری مدد کا مستحق ہونا پڑے گا، اور میری خوش قسمتی۔ وہ آخری چار لفظ محض منمنا سکا تھا، مقابل کے کانوں تک وہ لفظ پہنچ جاتے تو یقیناً بوال مچا دیتی۔ لیکن آپ کیسے؟ زارا کے لفظ حلق میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ احمد دروازہ کھولے اندر جو داخل ہو چلا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی دیر تھی کہ دبیز خاموشی چھائی جس میں خلل دونوں کی بے ترتیب سانسوں نے ڈالا۔ وہ آسمانی رنگ کے پیروں کو چھوتے دیدہ زیب فراک میں ملبوس، کاندھے سے فراک کو پھسل جانے سے بچانے کے واسطے سینے سے جکڑے کھلے وال اور گلابی رنگت لیے اپنے آپ میں سمٹے اس کے نزدیک کھڑی اس کے سینے میں جذباتوں کا طوفان سے جگا گئی تھی۔ احمد کی سرمئی نگاہوں کی شوخی خمار میں بدلی تھی، وہ خمار زدہ غماز سے اسے دیکھتا اس کا رخ ایک جھٹکے سے پلٹ گیا تھا۔ زارا کی سانس سینے میں اٹکی، دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی پشت پر کھڑا اسے خمار زدہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے تن بدن میں برقی روز سے دوڑا گیا تھا۔ وہ یکٹک آئینے میں نظر آتے دونوں کے عکس کو دیکھ رہی تھی جو ایک ساتھ مکمل سے تھے۔ احمد اس کی عیاں ہوتی پشت پر نظریں جمائے اس کے بال نرمی سے جکڑے اس کے کاندھے سے گزار گیا۔ اس کی انگلیاں بے ساختہ زارا کے کاندھے کو چھو گئیں اور زارا کا روم ٹوم سلسلاہٹ میں ڈوبا۔ وہ آنکھیں سختی سے میچ گئی جبکہ احمد سے دوبھر ہوا اپنے جذباتوں پر بند باندھنا۔ وہ زب بند کرتا بے اختیار ہوتا اس کے کاندھے کو لبوں سے چوم گیا۔
یہ یہ صحیح نہیں ہے۔ زارا کی جان ہتھیلی پرانت سجے اس ڈھہکتے لفظ کو حدت محسوس کرتے۔ ریلیکس، آپ کا مجھے چھونا یا میرا آپ کو چھونا حرام نہیں۔ ہم دونوں کے درمیان حائل تنہائی اور نزدیکی حرام نہیں۔ میں آپ پر حق رکھتا ہوں اور آپ مجھ پر۔ احمد اسے نزدیکی کے سبب ہلکان ہوتا دیکھ اس کے کان میں جھکتے سرگوشیانہ کہتے اس کی کان کی لو چومتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تا دیر رکتا تو حدود پار کر جاتا۔ اس کے جاتے ہی زارا رکا سانس بحال کرتے زمین پر بیٹھتے گھٹنوں میں منہ چھپا گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس شخص کو اپنے نزدیک آنے سے روک نہیں رہی؟ مجھے کیوں اس شخص کی شوخیاں بھلی لگ رہی ہیں؟ آخر ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ جو بھی ہے غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ تو محض ایک معاہدہ ہے جو جلد ختم ہو جائے گا۔ مقابل گر یہ بھول بیٹھا ہے تو مجھے یاد رکھنا ہوگا، مجھے اس سے دوری بنائے رکھنی ہوگی۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ من ہی من میں خود سے مخاطب تھی، من ہی من میں خود کو اس رشتے کی حقیقت تصور کروا رہی تھی، اپنے آپ کو بے اختیار ہونے سے روک رہی تھی۔ گاڑی شہر سے قدرے دور واقع اس گاؤں میں موجود سینہ تانے کھڑی عالیشان حویلی کی سرخ پتھریلی روش میں ران ٹھہکی تھی۔ وہ جو دروازے سے لگ کر بیٹھی باہر کے نظارے دیکھتے مقابل سے بالکل بے نیاز بن بیٹھی تھی، قدیم طرز پر بنی اس حویلی کو دیکھتے ستائش میں ڈوبی۔ وسیع عرض پر پھیلا سرسبز آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا لان اور 400 رقصاں ترتازہ ہوائیں، یہ ماحول پرسکون تھا۔ مان اس کی نگاہ اپنی جانب بڑھتی ایک نوجوان پر پڑی۔ زارا قبل از اپنے پہلو میں برا جوان احمد کی جانب دیکھتی، وہ نوجوان لبوں پر مسکان سجائے اس کی جانب کا دروازہ کھل گیا۔ زارا جھجک سی گئی۔ خوش آمدید بھابھی، میں آپ کا دیور زرار نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے خوش اسلوبی سے کہا۔ زارا نے ایک نظر اس کے خوبرو چہرے پر ڈالتے احمد کی جانب دیکھا، جس نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ دیا، اور اسی اشارے کا مفہوم جانتے وہ زرار کا ہاتھ تھامتی گاڑی سے باہر نکلی۔ باہر قدم رکھنے کی دیر تھی کہ ڈھول کی تھاپ زور و شور سے بجی۔ زارا چونک سی گئی، نظروں نے حویلی کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں حویلی کا ہر فرد اس کا منتظر اپنی گاہوں میں اشتیاق اور لبوں پر مسکان سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم سب آپ کے ہی منتظر تھے، زرار کہتا اسے اپنے ہمراہ لیتے ان سب کی جانب بڑھا۔ ماشاء اللہ، چاند کا ٹکڑا بہلایا ہے ہمارا چکور۔ یہ کہنے والی بی جان تھی جنہوں نے فوراً آگے بڑھتے زارا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ زارا کی رنگت اپنی اس تعریف پر سرخ کندھاری ہوئی۔ جیسا زرتاشا نے بتایا تھا اس سے کہیں زیادہ حسین پایا ہے۔ احمد کی والدہ نمرہ بیگم نے بھی اسے پیار دیا۔ حسین ہی اس قدر ہیں، انہیں دیکھتے آخر کس سے محبت نہ ہو۔ زرار کی چھوٹی بہن فائزہ اپنی چاچی زاد کزن ارم کے ہمراہ اس کی جانب بڑھے، اور ان سب کے اس قدر خلوص کو دیکھتے زارا کا خدشہ خوف دور ہوا۔ وہ زرتاشا کے رد عمل کو یاد کرتے یہ خوف پال بیٹھی تھی کہ نہ جانے حویلی کے مکین اسے دیکھتے کیا رد عمل دیں گے۔ بہو آئی نہیں کہ بیٹے کو پرایا کر دیا۔ سب کو زارا کے ساتھ محو کلام دیکھتا احمد خفگی سے بولا، مصنوعی خفگی سے، وگرنہ دل تو شاد سا چلا تھا اسے اپنے گھر والوں سے گھلتا ملتا دیکھ۔ بیٹے کے کارنامے جو نہیں لاڈ کرنے والے۔ نمرہ بیگم نے اس کا کان پکڑے سے ڈپٹا۔ زارا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اور نہیں تو کیا، ہم مارے پھر رہے تھے کہ برخوردار بیاہ رچا لیں، کیا خبر تھی کہ گل کھلا کر بیٹھے۔ بیجان نے بھی لقمہ لگایا۔ ارے بس کریں، آپ عورتیں تمام شکوے شکایت یہیں کریں گی؟ بچی دور کا سفر طے کر کے آئی ہیں، اندر لے چلیں۔ بڑے صاحب یعنی احمد کے دادا جان نے ان سب کو ٹوکا، اور آؤ حویلی کی خواتین کا ٹولہ نئی نویلی دلہن کو لے اندر چل پڑا۔ ساتھ مردوں نے احمد کو اپنے گھیرے میں لیتے قدم اندر بڑھائے۔ پھر برخوردار آپ بتانا پسند کریں گے کہ آخر یہ کارنامہ آپ نے کیسے سر انجام دیا؟ اس وقت وہ سب لاؤنج کے صوفوں پر بڑا جوان تھے۔ گزرے کچھ لمحوں میں وہ حویلی میں موجود ہر ایک فرد کو جان چکے تھے۔ اس کے آس پاس موجود لوگ صاف دل ہونے کے مستلزمات خلوص و محبت سے گوندے تھے کہ اس نے لمحہ بھر کے لیے بھی اجنبیت محسوس نہ کی تھی۔ دادا جان کے پوچھنے پر ان دونوں کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ زارا نے لب چبائے جبکہ احمد نے صوفے کی ٹیک چھوڑے گلا کھنگالا۔ میرا ارادہ تو تمام عمر تن تنہا گزارنے کا تھا، لیکن جب اس قدر حسین لڑکی خود محبت کا اظہار کرتے شادی کی پیشکش کر دیں تو کون کم بخت منع کرے۔ وہ شوخ مزاج نہ تھا، لیکن اس لڑکی سے ملنے کی بات بن گیا تھا۔ نوجوان پارٹی نے اس کی بات پر ہوٹنگ کسی، جبکہ زارا کی آنکھ کی تحیر سے آخری حد تک پھیلی۔ مطلب بھابھی کو آپ سے محبت ہوئی تھی، انہوں نے آپ سے اظہار کیا تھا، لیکن کیسے؟ ارم پرجوش ہوئی جبکہ زارا سٹ پٹا اٹھی۔ اس نے حیرت کے زمرے سے نکلتے مقابل کو آنکھیں دکھانی چاہیے، لیکن مقابل ایک آنکھ ونک کرتا اس سے اس کی یہ بہادری چھین لی گیا۔ اب یہ تو آپ کی بھابھی ہی آپ کو بتا سکتی ہیں۔ احمد نے اپنا دامن بچاتے توجہ کا مرکز زارا کو بنایا۔ بتائیں نا بھابھی، نوجوان پارٹی یک زبان بولی۔ زارا نے لب تر کرتے سوچوں کے گھوڑے دوڑائے۔ وہ ہم ہاں،
ہم سڑک پر ملے تھے۔ ان سب کو اپنی جانب دیکھتے پا کر بتا دیر سوچوں کے تسلسل میں ڈوبے رہنے کے بجائے جو زبان پر آیا بھول گئی۔ سڑک پر؟ زیغم احمد کی چچا زاد کے قدرے اجنبے میں ڈوبے اس کے لفظ دہرائے۔ ہاں سڑک پر، انہوں نے مجھے اپنی گاڑی سے ہٹ کیا تھا۔ اف، زارا محبت کی کس داستان کا آغاز ایسے ہوتا ہے؟ احمد نے سر جو کے اپنا کہکہ ضبط کیا۔ پھر سوال آیا، پھر کیا تھا؟ بحث چھڑی، یہ مجھے ہسپتال لے گئے اور پھر جیسے انہوں نے بتایا میں ان کی دریا دلی پر دل ہار بیٹھی۔ آخری لفظوں پر اس نے خاصا زور دیتے ہی احمد کی ہنسی ضبط کرنے کے سبب سرخ پڑتے چہرے کو خشم کی نظروں سے گھورا۔ شادی کیسے کی؟ ایک اور سوال۔ ماری پھیری میں آپ کے بھائی کے پیچھے، بلاخر ایک دن انہیں ترس آ گیا، میری محبت قبول کر لی اور شادی کی پیشکش بھی۔ اب انہوں نے شادی آپ لوگوں سے کیوں چھپائی، اس کا جواب یہ خود دیں گے۔ وہ کیوں پیچھے رہتی ہے؟ سر رکھا مشکل کا ٹوپا اتارتے احمد کے سر سجا گئی۔ احمد جو پرسکون بیٹھا تھا بے سکون ہوا۔ سب کی نظروں کا رخ اب اس کی طرف تھا۔ کیسی ناانصافی تھی زارا کو دیکھتے وقت ان سب کی نگاہوں میں، بلا کی نرمی تھی، جبکہ اب محض خفگی اور غصہ۔ لفظوں کے کھیل اور کہانی بنانے میں زارا الماس مہارت رکھتی ہے مسٹر راؤ۔ اب کریں اپنا بچاؤ۔ سینے پر ہاتھ باندھ اس نے صوفے کے برج سے ٹیک لگائے، احمد کی بیچارگی سے اپنی جانب دیکھنے پر من ہی من میں کہتے آنکھیں گھمائیں۔ وہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ میں شادی کرنے کے حق میں کبھی نہ تھا۔ احمد نے بات کی تمہید باندھی۔ کیوں نہیں تھے؟ یہ سوال زارا کی جانب سے آیا تھا اور برجستہ تھا۔ زارا نے لب دانتوں تلے دبائے اپنی برجستگی پر خود کو کوسا۔ کیونکہ میں اپنے بزنس سرکلز میں بہت سی ناکام شادیاں دیکھ چکا تھا، دھوکہ دہی اور فریب دیکھ چکا تھا، اور اسی سبب دل و دماغ میں یہ بٹھا بیٹھا تھا کہ شادی کا دوسرا نام بے سکونی ہے۔ احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور وہ جو جستجو رکھتی تھی کہ اس جواب کو جاننے کے مطمئن ہوئی۔ ذہن میں لہجے بھر کے لیے یہ سوچ مڈائی تھی کہ شاید اس کا شادی نہ کرنا کسی عورت سے منسلک ہے، شاید ناخوشگوار ماضی، اور یہ سوچ اس کے قدرے بے قرار کر گئی تھی۔ میرا ارادہ آپ سب کو سچائی سے ناواقف رکھنے کا نہیں تھا، لیکن سب کچھ اس قدر جلدی ہوا کہ میں حقیقت بتانے کا کوئی وقت مقرر کر ہی نہ پایا۔ زوجہ محترمہ نے دھمکی جو دے رکھی تھی کہ اگر میں نے گھٹنے نہ ٹیکے ان کی محبت کے آگے تو وہ خود کو کچھ کر بیٹھے گی، اور میں جو انہیں پسند کر لینے کے باوجود گھنا میسنا بنا بیٹھا تھا، فوراً انہیں اپنی زندگی میں شامل کر گیا۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا تھا۔ زارا جو اسے سنجیدگی سے سن رہے تھے سلگ اٹھے۔ وہ جانتا تھا ان کے لفظ اور محبت کی داستان مضبوط نہیں، لیکن سب کو مطمئن ہوتا دیکھ وہ دونوں بھی سکون کا سانس بحال کر گئے تھے۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب ولیمہ ہوگا، وہ بھی دھوم دھام سے۔ دادا جان نے فیصلہ سنایا۔ زارا کی رنگت متغیر ہوئی۔ ولیمہ مطلب پوری دنیا تک اس خبر کی رسائی کہ وہ احمد راؤ کی بیوی ہے، اور پوری دنیا میں چند لوگ اس کے عزیز بھی تھے جن تک یہ خبر کسی صورت نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ اس نے احمد کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ احمد بھی پریشان ہو اٹھا تھا۔ معذرت بڑے صاحب، میں آپ کی حکم عدولی کر رہا ہوں، لیکن ولیمہ فی الوقت مناسب نہیں۔ اس نے دادا جان کے فیصلے سے انحراف برتا۔ لیکن کیوں؟ سبھی چونک اٹھے تھے اس کے انحراف پر۔ کیونکہ زارا کے گھر والے ملک سے باہر ہیں، ان کے آ جانے کے بعد ولیمے کی تقریب رکھی جائے تو بہتر ہے، اور تاشو بھی اپنے شوہر کے حوالہ بیرون ملک کے سفر پر ہے۔ جھوٹ اور سچ کا ساتھ لیتے اس نے بات کو ڈالا۔ دادا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ زارا کی پریشانی دور ہوئی، اور یوں یہ محفل تا دیر سجی رہی، جہاں احمد وقتاً فوقتاً زبینی جملے کا استاد زارا کی جان ہلکان کرتا، اور وہ پہلو در پہلو بدلتے محجوب ہوتی رہی۔ وہ دونوں اس وقت کمرے کے وسط میں کھڑے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ گلابوں کے پھولوں سے سجی مسحری اور کمرے کے ہر کونے میں جلتی موم بتیاں جس جانب اشارہ کر رہی تھیں، وہ دونوں کو ہی کان کی لوؤں تک سرخ کر گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر والے اس چیز کا اہتمام بھی کریں گے۔ زارا کا ضرور سے زیادہ سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے احمد نے اپنی لا علمی کا اظہار کرنا ضروری سمجھا، جبکہ زارا اس سے سانس تک بھرنا محال ہوا تھا۔ اس کی رنگت میں گھلتی سرخیاں محض شرم کی بدولت نہ تھیں، اسے الرجی تھی گلاب کے پھولوں اور مہک سے۔ فقط اس بات میں سر ہلاتے اس نے گہرا سانس بھرنے کی کوشش کی، اور حالت مزید ابتر ہوئی۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کچھ ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ احمد کو اس کے انداز اجنبی میں مبتلا کر گئے، متفکرانہ گویا ہوا۔ زارا نے اب بھی اسے آگاہ کرنے کی بجائے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے صاف کر دے احمد، مجھے سونا ہے، ٹوٹتی سانسوں کے درمیان کہا۔ احمد کی سبھی پیشانی پر بلوں کا جال بچھا۔ میں معذرت خواہ ہوں زوجہ محترمہ، جانتا ہوں آپ کو یہ سب ناگوار گزرا ہوگا، لیکن اگر مجھے بھنک بھی پڑ جاتی اپنے گھر والوں کے اس اقدام کی تو میں ہرگز یہ ہونے نہ دیتا۔ وہ فوراً آگے بڑھتا گلاب کی پنکھڑیاں بیڈ سے نیچے پھینکتی کہہ ہی رہا تھا کہ یکا یک گونجتی گرنے کی آواز سنتے پلٹا تھا۔
زارا کو زمین پر سرخ بدل لیے ہوش و خرچ سے بیگانہ دیکھ احمد کی آنکھیں پھیلی جبکہ دل خوف سے دھڑکا۔ زارا، زارا کیا ہوا ہے آپ کو؟ زارا ہوش میں آئے، مجھے خوفزدہ مت کریں۔ ڈیم اٹ۔ بے تابانہ قدم اٹھاتے اس کے نزدیک آتا وہ اس کا گال تھپ تھپاتے بدحواسی کے عالم میں بولا، لیکن بے سود۔ احمد نے فوراً زارا کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرتے بیٹھ کے زینت بنایا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کیوں میری جان اس قدر ہلکان کر رہی ہیں؟ اگر یہ کوئی نیا ناٹک ہے آپ کا تو انتہائی گھٹیا ہے۔ میں ہرگز آپ کو یوں بے سود لیٹا برداشت نہیں کروں گا زارا۔ اس کے آرز تھپ تھپاتے اس کے پاؤں اور آرز رگڑتے وہ چیخا تھا۔ یہ لڑکی جو محض چند گھنٹوں پہلے اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی اس کے خوفزدہ کر گئی تھی۔ دفعتاً احمد کی نگاہ اس کی گردن پر پڑی۔ گردن پر موجود سرخ نشان دیکھتے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ آگے بڑھتے اس نے بنا ہچکچائے اس کی قمیض کاندھوں سے کھسکاتے اس کی گردن اور عیاں بازو دیکھے۔ یہ نشانات اس کے پورے بدن پر تھے۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ یہ سب صحیح نہیں، یہ نشانات پہلے نہیں تھے۔ احمد کو چینجنگ روم کا منظر یاد آیا تب زارا کا عیاں بدن پہ داغ تھا۔ زارا کے پہلو سے اٹھتا وہ دروازے تک پہنچا اور جو ہی دروازہ کھولا عین سامنے نمرہ بیگم اور اپنی چاچی خیرالنساء کو پایا۔ کیا ہوا احمد؟ وہ جو زارا کو آرام دہ لباس دینے کے واسطے آئی تھی احمد کا حواس باختہ چہرہ دیکھتے مستفسر ہوئی۔ قبل اس کے احمد کوئی جواب دیتا ان کی نظر زارا پر پڑی۔ زارا؟ اس کا بکھرا لباس اور حال دیکھتے وہ تقریباً چیختے ہوئے اسے پکارتے اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کی اس چیخو پکار پر لاؤنج میں بیٹھا ہر نفوس دوڑتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ نمرہ بیگم نے فوراً زارا کو کمفرٹر سے ڈھانپتے اپنے سینے سے لگایا۔ مرد حضرات نے نظریں چنائیں جبکہ خواتین نے بے یقینی سے احمد کی جانب دیکھا جو ہونک بنا ان کی تیزی اور اب ان سب کی نگاہوں میں مٹاتی بے یقینی اور نا امیدی دیکھ گڑبڑا سا گیا تھا۔ کیا کر دیا تم نے بچی کے ساتھ احمد؟ انسان سے حیوان بن گئے تھے؟ اس قدر نفس حاوی تھا تو قبل کیوں نہیں کی شادی تم نے؟ نمرہ بیگم چیخی۔ احمد کی آنکھیں تاحد پھیلی، اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سب یہ کیا سمجھ بیٹھے تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے فوراً صفائی پیش کی۔ خاموش ہو جاؤ احمد، قبل اس کے ہماری لاٹھی اٹھے اور تمہاری کمر پر رسید ہو جائے۔ تم سے یہ امید نہ تھی۔ ہم زیغم ڈاکٹر کو بلاؤ۔ دادا جان غضبناکی سے دھاڑے۔ احمد نے پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سب جس غلط فہمی میں مبتلا تھی وہ غلط فہمی اسے خفت زدہ کر گئی تھی۔ وہ لبوں پر کفل لگائے پہلو بدلتا رہ گیا۔ اگلے چند سیکنڈ میں وہاں لیڈی ڈاکٹر کی آمد ہوئی جنہوں نے تفصیلی معائنہ کیا۔ فکر مندی کی بات نہیں، انہیں شاید گلاب کے پھولوں سے الرجی ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے اور ٹیوب لکھ دی ہیں، اس سے آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی پرچی زرار کو تھما گئی۔ سب کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا جبکہ احمد نے سکون کا سانس بحال کیا۔ ڈاکٹر کے چند لفظ اسے اس جرم سے بری الذمہ کر گئے تھے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اب بھی قصوروار جانیں گے مجھے آپ سب؟ ان سب کو شرمندگی میں مبتلا دیکھ کے احمد نے قدرے خفگی سے کہا۔ وہ زارا کی حالت دیکھ خیر چھوڑیں، اس بات کو بچی کا خیال رکھو، ہم چلتے ہیں۔ نمرہ بیگم زارا کے ماتھے کو لبوں سے چومتے کہتی وہاں سے روانہ ہوئی۔ ان کے ہمراہ باقی سب بھی احمد کی خفگی بھری نظروں سے نظریں چراتے واک آؤٹ کر گئے۔ ان سب کے جاتے ہی احمد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا زارا کے نزدیک آتے اس کے پہلو میں موجود ذرا سی جگہ سنبھال گیا۔ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی میری جان مشکل میں ڈال دیتی ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں آپ کو چھوتے ہوئے میرے لمس میں ذرا برابر سختی نہ آئے، کجا کہ اپنے قربت کے سبب آپ کو اس حال میں لے آنا۔ اس کے عارض کو چھوتی بالوں کی لٹوں کو نرمی سے کان کے پیچھے اڑستا وہ جھکتے اس کے عارض پر اپنی لب رکھ گیا۔ بے اختیار کر رہی ہیں آپ اور مجھے میری یہ ہے بے اختیاری بھلی لگ رہی ہے۔ یہ کانٹریکٹ میرج کسی اور حکم زن ہوتی محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ رب خیر کرے بس۔ اس کی منموہنی صورت کو والہانہ نگاہوں سے تکتے اور وہ اس کی کانچ کی چوڑیوں سے بھرے ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ لباس سے لے کر جھمکے اور جھمکوں سے لے کر چوڑیاں سب اس کی پسند کا تھا۔ وہ جسے خریداری میں رتی برابر دلچسپی نہ تھی اس نے بڑے دل سے اپنی دلہن کو سجانے کے واسطے یہ سامان خریدا تھا۔ چلو احمد راؤ، کس لو کمر۔ نکاح کی پہلی شب وصل تو دور کی بات، 2 گھڑی محترمہ کے ساتھ گفتگو تک کرنے کا موقع نہ ملا۔ محترمہ غنودگی کی سیر کو نکل پڑی اور تم یہ گلاب اکٹھے کرنے کے کام پر۔ ایک لمبا سانس اندر کھینچتے افسردگی سے کہتا وہ کمرے میں بکھرے تمام پھولوں کی پتیوں کو اکٹھا کرنے میں جٹ گیا۔ اس بات سے انجان کے بیڈ پر دراز زارا ہوش کی دنیا سے لوٹتے نیند میں محو ہونے کا ڈھونگ کرتے گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتے اپنے دل کو سر پر دوڑتا محسوس کر رہی تھی۔ تو پھر یہاں سے جاتے ہی آزاد کر دیں گے مجھے؟ وہ نکسک سا تیار ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا جب عقب میں موجود بیڈ پر براجمان زارا کئی لمحے سوچوں کے تسلسل میں ڈوبے رہنے کے بعد اس سے مخاطب ہوئی۔ احمد کا متحرک ہاتھ تھما۔ اس نے آئینے میں نظر آتے زارا کے عکس کو دیکھا۔ اس کے حسین چہرے پر اس وقت سوگواری کا راج تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ ان دونوں نے اس گاؤں میں
اس حویلی میں ایک ساتھ گزارا تھا، اور اس ایک ہفتے میں ان دونوں کے درمیان اجنبیت و تکلف کی دیوار گرتی چلی گئی تھی۔ نزدیکیاں حائل ہوئی تھیں، احساسات پختہ ہوئے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کی بدولت مسروریت ان دونوں کو اپنے حصار میں محظور کرتی چلی گئی تھی۔ فی الحال نہیں، گو کہ اس کے لفظ اسے تکلیف پہنچا گئے تھے، لیکن وہ مستقل مزاج بندہ نرمی سے جواب دے گیا۔ آخر کب تک مزید یہ کھیل کھیلنا ہے؟ زارا نے آنسوں کا گولہ نگلتے استفسار کیا۔ وہ اس کی جانب مائل ہو رہی تھی، اس کی جانب کھنچی چلی جا رہی تھی، اور اب اسے اس رشتے کی حقیقت اذیت سونپ رہی تھی۔ کیوں کہ آپ بیزار آ چکی ہیں؟ رخ اس کی جانب پلٹتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی سطح سے ٹیک لگاتے تنی بھویں لیے سوال گو ہوا۔ اگر کہوں ہاں تو؟ زارا نے جانے کیا جاننے کی متمنی تھی۔ احمد نے ضبط کے باعث مٹھیاں کسیں۔ اگر میں کہوں کہ ہاں، میں مزید یہ ڈھونک نہیں رچا سکتی، مجھے آزادی چاہیے، طلاق۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کی جانب قدم بڑھاتے کہہ ہی رہی تھی کہ احمد ایک ہی جس میں تمام فاصلہ مٹاتے اس کے نزدیک آتا، اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کر گیا۔ زارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی میٹھی آواز، آخر پھر کیوں کڑوے لفظوں کا استعمال کرنا؟ باہر آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ آپ نے میری پرسنل سیکرٹری کی ڈیوٹی بھی نبھانی آج سے۔ اس کی سیاہ گٹور آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑے کہتا وہ قدم دروازے کی جانب بڑھا گیا تھا۔ ایک طرح سے کف لگا تھا، اس کے لفظوں پر یا نامحسوس انداز میں بات بڑھنے سے قبل ہی ختم کر گیا تھا۔ اور ہاں، اس دماغ پر زور مت ڈالیں، جتنا سوچیں گی معاملہ اتنا پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ سو بہتر ہے نا کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے۔ یکدم وہ تھما، پھر پلٹا اور پھر اس کے نزدیک آتے اس کے سر پر 2 انگلیوں سے زور دیتا، اپنے لب اس کے بالوں پر سبز کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اور عقب میں کھڑی زارا وہ دل تھامے ڈھہ جانے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ انسان پھر بات بدل گیا۔ سوچے نہیں ہیں، اب سوال ہیں، اور مجھے ان کے جوابات چاہیے، وہ جوابات جو میری توقع پر پورا اترے۔ گر نہ اترے تو نہ جانے میرا دل مجھ پر کیا قہر ڈھائے گا۔ گہرے سانس بھرتے بھرتے اپنے اچھل کود کرتے دل کو سنبھالتے کہتی وہ اپنا سر جھٹکتے مقابل کے قدموں کی چھاپ پر قدم رکھتے کمرے کی دہلیز عبور کر گئی۔ یہ منظر شہر میں موجود اس معروف ہوٹل کی لابی کا تھا جہاں آج ایک بزنس پارٹی منعقد کی گئی تھی، جس میں شرکت احمد راؤ کی ہمراہ زارا نے بھی کی تھی، لیکن بطور پرسنل سیکرٹری جہاں احمد سیاہ 2 پیس میں ملبوس وجی لگ رہا تھا، وہیں زارا سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو ڈھیلی ڈھالی چوٹیاں میں مقید کیے ہلکے پھلکے میک اپ اور نفیس و نازک جولری پہنے احمد کی تمام تر توجہ و حسیات اپنی جانب مبذول کروا چکی تھی۔ یوں تو وہ اپنے سرکل کے کچھ لوگوں سے ہم کلام تھا، لیکن نگاہیں بارہا زارا کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جو اس سے کچھ دور ایک ٹیبل کے نزدیک کھڑی انتہائی بیزاری اور بے دلی کے عالم میں آس پاس موجود ان مخلوقات کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے نسوانیت کی دھجیاں عیاں ہوتے لباس زیبتن کرتے اڑا دی تھی۔ مان احمد کے ساتھ ہی اسے لیتے لابی کے کونے کی جانب بڑھے جہاں سے زارا کو دیکھ پانا مشکل تھا، اور یہی موقع تھا جب اس کا بزنس پارٹنر شعیب عالم اپنے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے زارا کے نزدیک آیا۔ ہیلو بیوٹیفل۔ شعیب نے ڈرنک کا گلاس زارا کی جانب بڑھایا۔ زارا نے شدید بیزاری کا مظاہرہ کرتے آنکھیں گھمائے اسے نظر انداز کیا۔ یہ شخص پچھلے کچھ دنوں سے آفس کے لگاتار چکر لگاتا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا اسے شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیا کوئی کام ہے آپ کو؟ بے تاثر لہجے میں دریافت کیا۔ کیا کوئی کام ہوگا تب بھی آپ کو یاد کیا جا سکتا ہے؟ میں تو بس آپ کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے کا طلبگار تھا۔ شعیب نے خباثت سے اپنی داڑھی رب کرتے اسے سرتا پیر دیکھا۔ الفاظوں کا چناؤ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے مسٹر شعیب۔ آپ کو اس غلاظت پر میرے ہاتھ کا تمانچہ بھی پڑ سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھایا مشتعل انداز میں کہا۔ حاضر ہے میرا گال، اسی بہانے آپ مجھے چھوئیں گی تو صحیح۔ شعیب حد درجہ ڈھٹائی اور کمینگی کا اظہار کرتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ زارا کو اس کا لمس تیزاب کی مانند اپنی جل جل ساتھ محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں تہی اور تعجب سے پھیلیں اور پھر ان میں خوف کے ساتھ ساتھ بلا کا تیش بھی امڑ آیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی صحیح کرتے وہ دبا دبا غرائے۔ اتنا بھی کیا پھڑپڑانا سیکرٹری صاحبہ، ہم چھوئیں تو غصہ، احمد راؤ چھوئے تو شرم۔ شعیب اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کرتا اسے اپنی جانب کھینچتے زیادہ ہنسا۔ ذرا چونک سے گئے۔ شہر لوٹے اسے ایک عرصہ ہو چکا تھا اور اس ایک عرصے میں نزدیکیاں مزید بڑھنے لگی تھیں۔ آفس میں ان دونوں کے درمیان کئی ایسے لمحات قید ہوئے تھے جو ان دونوں کو ان دونوں کے درمیان موجود رشتے کا احساس کروا جاتے تھے۔ تو کیا وہ لمحات مقابل کی نظروں سے مخفی نہ رہے تھے؟ تم دونوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم اندھے ہیں؟ دیکھتے نہیں تم دونوں کے درمیان ہائی نزدیکیاں؟ تم دونوں جو آفس میں ایک دوسرے پر استحقاق جتاتے رہے ہو، ایک دوسرے سے نظروں ہی نظروں میں گفتگو کرتے رہے ہو، سب دکھتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ رہ سکتی ہو تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ یقین کرو میں اس سے زیادہ پیار دوں گا پیسہ۔ اس کے باقی لفظ حلق میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ زارا کے ہاتھ کا زوردار تمانچہ شعیب عالم کے لبوں پر کف لگا چکا تھا۔ پارٹی میں یکدم سناٹا چھایا تھا۔ دبیز خاموشی اور سب کی نظروں کا مرکز وہ دونوں بن بیٹھے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت؟ شعیب چیختا جواباً ہاتھ اٹھا گیا۔
زارا نے آنکھیں سختی سے میچھی۔ قبل از کے شعیب کا ہاتھ زارا کے عارض کو چھوتا، احمد آندھی طوفان بنا ان تک آتا، اس کا ہاتھ جکڑے اس کے چہرے پر زوردار وار کر گیا۔ ہمت کیسے کی یہ ہاتھ اس عورت پر اٹھانے کی؟ شعیب کا ہاتھ جکڑے احمد نے پوری شدت سے مڑوڑا۔ شعیب کی دردناک چیخیں بلند ہوئیں اور زارا آنکھیں کھولے احمد کو اپنی ڈھال بنا دیکھ بنا آواز سے سک اٹھی۔ آخر ہے کون یہ عورت تیری جو تو اتنا بھڑک رہا ہے؟ ایک سیکرٹری یا تنہائی دور کرنے کے واسطے کھلونا؟ شعیب کے لفظ زارا کی سماعتوں کو زخمی کر گئے تھے۔ اسے اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہوا۔ یہ اس کی تذلیل کا آخری مقام تھا اور اس تذلیل سے بچانے کا واحد راستہ وہ رشتہ تھا جو تمام دنیا سے مخفی رہا تھا۔ لیکن کیا احمد راہ انکشاف کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنی سالوں کی بنائی یہ شہرت و ساخت خراب نہیں کر سکتا۔ یہ بیان کرتے اپنا تاثر نہیں خراب کر سکتا تھا کہ وہ ایک خفیہ نکاح میں بندھا ہے، ایک کانٹریکٹ میرج کر بیٹھا ہے۔ آخر کو وہ اس سے محبت جو نہ کرتا تھا۔ محبت تو وہ کرتی تھی۔ ہاں، زارا الماس احمد راؤ سے محبت کرنے لگی تھی اور اس محبت کی شروعات عادت سے ہوئی تھی۔ حویلی میں گزرنے والا وقت اسے اس کا عادی بنانے کو کافی تھا۔ اسے اس کی شریر نظروں، اس کے شوخ جملوں کی عادت ہو گئی تھی، اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی، اور جس محبت کا آغاز عادت سے ہو وہ بلا کی خطرناک ہوتی ہے۔ بیوی ہے وہ میری۔ ایک لفظ، مزید ایک خلیص لفظ اس کی ذات کو لیتے اور پھر دیکھ اپنا حشر۔ زندہ زمین میں نہ درگور کر ڈالوں تو نام بدل دینا میرا۔ اس کا گریبان جکڑے اس پر دربار کرتے وہ ان کی مابین قائم رشتے کا انکشاف کرتے زارا کے ذہن و دل میں امڈ آتا غلط فہمی کا پودا اکھاڑ پھینک گیا تھا۔ زارا کے زاروں کا تار بہتے آنسو تھمے، دل زوروں سے دھڑکا۔ اب وہ اسے اپنی بیوی کہہ گیا تھا، اسے خود سے منسوب کر گیا تھا، اسے تذلیل سے بچا گیا تھا۔ وہاں موجود ہر ایک نفس دنگ رہ گیا تھا اس انکشاف پر، جبکہ شعیب نے ڈھال ہوا اس کے وار سہتے سہتے اسے ایک جھٹکے سے زمین بوس کرتا۔ حقارت سے دیکھتے احمد پلٹتے ساکن کھڑی زارا کے نزدیک آیا اور اس کا ہاتھ استحقاق سے تھامتے قدم آگے بڑھا گیا۔ میڈیا جو وہاں مدعو تھا ان کے ہاتھ سنہری موقع لگا، کیمرہ رول ہوئے اور ہر ایک کیمرے نے یہ منظر قید کیا جہاں بزنس مین احمد راؤ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے اس کے کردار پر اٹھنے والی انگلی توڑتے اسے اپنے ہم قدم لیے وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ گاڑی کے ٹائر شہر میں موجود احمد راؤ کے اس بنگلے کے پورچ میں چڑچڑائے تھے جہاں وہ اکثر و بیشتر قیام کرتا تھا۔ احمد شدید اشتعال میں مبتلا دروازہ کھولے گھر کے اندرونی سمت بڑھا تھا، اور وہ جو تمام راستے اس کے سنگین و پتھریلے تاثرات اور گاڑی کی تیز رفتار سے خوف کھاتی آئی تھی، اس کی اس نظر اندازی پر خون کی گھونٹ بھر گئی۔ اپنے عارض پر ٹھہری نمی ہاتھ کے پشت سے صاف کرتے وہ گاڑی سے باہر نکلتے اندرونی سمت بڑھے۔ یقیناً وہ پچھتا رہا تھا بھری محفل میں اس رشتے کے خلاصے پر۔ زارا کی یہ سوچ بے ساختہ تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے احمد نظر آیا جو اب اپنا کوٹ اتارتے زمین پر پھینک گیا تھا۔ اس کا بگڑا تنفس، اس کی سرخ رنگت اور تنِ نکوش اس کے اشتعال کا پتہ دے رہے تھے۔ زارا نے تھوک نگلتے اپنا خشک پڑتا حلق تر کرتے خود کو تیار کیا وہ لفظ ادا کرنے کے واسطے جو اسے اذیت و کرب کے اندھیر و گہرے کنویں میں دھکیل دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ میں جانتی ہوں مسٹر راؤ، جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں تھا۔ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے اس کا یوں خلاصہ ہونا آپ کو ناگوار گزر گیا ہے، آپ کو تیش دلا گیا ہے، آپ کی شہرت اور ساخت کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے، لیکن اب بھی سب کچھ نہیں بگڑا، سب کچھ سنبھل سکتا ہے۔ آپ مجھے طلاق دیتے اس رشتے کو یہیں ختم کریں، اس معاہدے کو یہیں ختم کر۔ وہ اس کی پشت تکتے بلکہ جھپکتے آنکھوں میں ٹھہری نمی عارض کی زینت بننے سے روکنے کی صحیح کرتے کہہ رہی تھی کہ احمد اس کے لفظوں پہ ضبط کھوتا ایک ہی جس میں اسے اپنی کمر کے گرد بازو حمال کرتے اس کے چہرے پہ جھکتے اس کے لفظوں کا گلا گھونٹ گیا۔ زارا کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوا اور وہ مقابل کا دہکتا لمف محسوس کرتے سرتا پہ لرز اٹھی۔ تا دیر اس کی سانسیں خود میں جذب کر لینے کے بعد وہ اس سے دور ہوتا اس کی ناک سے ناک جوڑ گیا۔ زارا نے بے ساختہ اس کے کاندھے جکڑے۔ حد کرتی ہیں زوجہ محترمہ، حد۔ شہرت اور ساخت احمد راؤ کے نزدیک آپ سے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں۔ احمد نے اس کی بے ترتیب سانسوں میں سانس بھرتے کہا۔ کیوں؟ زارا سے وہ مشکل ہوا اسے جانب دیکھنا۔ وہ آنکھیں جھکائے وجہ پوچھ بیٹھی جبکہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی اتری تھی۔ مقابل کی دہکتی سانسوں اور نزدیکی کی سبب حیرت ہے اتنے سارے اشارے دینے کے باوجود یہ سوال۔ زوجہ محترمہ، آپ کے شوہر محترم آپ سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کے چلتے ہم معاہدہ ضرور ختم کر سکتے ہیں لیکن رشتہ نہیں۔ امرت کی طرح یہ لفظ اس کی سماعتوں میں گھلے تھے اور اس کی جانب دیکھنے سے احتراز برتنے والی زارا اس کے آنکھوں میں جھانکنے لگی تھی جہاں محض محبت ہی محبت رقصاں تھی۔ اس کا دل جھوم اٹھا تھا اس اظہار پر۔ تب سے انتہائی معصومیت سے سوال کیا، یوں تو پہلی نظر کی محبت ہے آپ، لیکن ادراک پر گزرتے دن کے ساتھ ہوا ہے۔ تا دیکھ گومگو کی کیفیت میں رہا ہوں، اپنے احساسات کو لیتے اور اسی سبب اظہار کرنے میں اس قدر تاخیر ہوئی۔ وہ محبت و نرمی سے کہتا اس کی نم آنکھیں چوم گیا اور زارا کو اپنے تمام سوالات کا جواب ملا۔
اس کے شوخ انداز جملے اور اس کی بنائی گئی نزدیکیوں کی وجہ یہ تھی کہ مقابل اس سے محبت کرتا تھا۔ احمد راؤ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ بے یقین تھی اور ساتھ بے انتہا خوش بھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ اسے یوں خاموش دیکھ احمد نے سوال کیا۔ یہی کہ آپ ٹھڑک اسی سبب جھاڑتے تھے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت تھی۔ اسی سبب آپ نے کبھی اس رشتے کو ایک معاہدے کی طرح نہ سمجھا۔ شرم کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے کہتی وہ تمام الجھن اور کشمکش سے آزاد ہوتی اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ میری بیوی اس قدر عقل مند ہے، اس کا اندازہ مجھے ابھی ہوا، احمد شریل لہجے میں کہتا اس کے ناک کے ٹپ جھوم گیا۔ زارا نے خفگی سے اس کے سینے پر سر رکھتے اس کے کاندھے پر چپٹ لگائے۔ وہ ذرا ایک پلیٹ محبت کا اظہار مل جاتا تو بھلا ہو جاتا اس غریب کا۔ ویسے تو آپ کی آنکھیں بیان کر ہی گئی ہیں، لیکن پھر بھی۔ زارا کے گرد حصار مضبوط کرتا التجایا گویا ہوا۔ ابھی نہیں، پہلے اپنے سسرالیوں کو منائیں کیونکہ اب تک ہر نیوز چینل کی زینت بن چکی ہوگی ہماری شادی، اس کے بعد دیکھیں گے، زارا نے قدر اطراحٹ سے کہا۔ اوپس ڈیم، محبت کا خطرناک موڑ، احمد کے ڈرمائی انداز میں کہنے پر زارا کا دلکش قہقہ گونجا جس کا ساتھ احمد نے بھی دیا۔ احمد گلاب، کمرے میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود گلاب کے پھول اور پتیاں دیکھ کر اسی جوڑے میں ملبوس زارا چیخ پڑی۔ ریلیکس ہو جائے محترمہ، آج میں آپ کے بے ہوش ہو جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اسی سبب نقلی گلاب سے سجاوٹ کی ہے تاکہ وصل کی شب میں گلاب کی پتیاں اکٹھی کرتے نہ گزروں۔ احمد اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اس کے لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ زارا کھلکھلا اٹھی اس کے لفظوں پر۔ وہ مرد تھا اور مرد جس عورت سے محبت و وفا کا وعدہ کرے اسے حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ جس طرح اس نے زارا کے گھر والوں کا سامنا کرتے زارا کو مانگنے کے ساتھ ساتھ معافی بھی طلب کی تھی، اور اس کی محبت کی صدق اور خلوص کا تقاضا تھا کہ اسے زارا الماس مل بھی چکی تھی۔ ایک بار پھر زارا نے اس حویلی میں قدم رکھا تھا، لیکن اس بار وہ اپنے بابا کی دعاؤں کے سنگ رخصت ہوتی ادھر آئی تھی۔ میری منہ دکھائی؟ بیڈ پر بیٹھتے احمد کو اپنے پہلو میں جگہ سنبھالتے دیکھ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے حق سے اپنا حق مانگ بیٹھی۔ منہ دکھائے تو زوجہ محترمہ کو تب بھی ملے گی جب وہ لباس زیب تن کریں گی جس کا ذکر پہلی ملاقات میں ہوا تھا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور زارا اس کی رنگت سرخ اندھاری ہوئی تھی۔ مسٹر راؤ کیوں اس بار اپنی وصل کی رات اپنے ہاتھوں برباد کر رہے ہیں؟ وہ محبوب سے اپنی شرم کو تیش میں ڈھالتے ذرا سختی سے بولی۔ احمد ہنس اٹھا۔ میں اپنے ہی ہاتھوں اپنی نیا نہیں ڈبو سکتا زوجہ محترمہ، یہ رہی آپ کی منہ دکھائی۔ احمد نے آگے بڑھتے اپنی جیب سے خوبصورت پینڈنٹ نکالتے اس کی سراہی دار گردن کی زینت بنایا۔ یہ بہت خوبصورت ہے احمد، ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ اگر اس دن آپ کی جگہ میں کسی اور کو اپنا شوہر کے بیٹھتی پھر؟ ستائش بھری نظروں سے پینڈنٹ کو دیکھتے وہ بدلہ لینے کے واسطے احمد کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ گئی۔ میٹھی بولی لیکن کڑوے لفظ، علاج کرنا پڑے گا اس کا۔ احمد تب اٹھا تھا اس کی بات پر، سلگتی نظروں سے اس کے دیکھتے وہ اسے اپنے سینے کا حصہ بناتے، اس کے چہرے پر جھکتے اپنی محبت کے پھول کھلاتے، اس کے 14 طبق روشن کرتے، اس میں گھلتا چلا گیا۔ ختم شد۔